و پیار سے پیش آتے ہیں اور میرے لیے ہمیشہ ایک حوصلہ افزائی کے لیے میرے ساتھ موجود رہے. جناب حسن سنگراتی صاحب جنہوں نے آج مجھے پروگرام میں مدعو کیا, میں ان کا شکر گزار ہوں کہ اس عبادتوں میں شامل کیا. میں مرکبت کے چند اشعار مولا علی کے حوالے سے پیش کرنا چاہوں گا. بسم اللہ. ثنائے مرتضیٰ ہے کیا کہنے, سبحان اللہ سبحان اللہ. اور میں ہوں یہی ایک مشغلہ ہے اور میں ہوں یہی ایک مشغلہ ہے اور میں ہوں فرشتوں قبر میں بولو یہاں شیر خدا ہے اور میں ہوں مجھے آتی ہے جب بھی سرور فضائے کربلا ہے اور میں ہوں میری تقدیر کی میرا دیکھو در مشکل کشا ہے اور میں ہوں نجف میں جا کے مجھ کو آئے یہی میری دعا ہے اور میں ہوں ثنائے مرتضیٰ ہے اور میں ہوں. ماشاءاللہ بہت خوبصورت منقبت آپ نے مولا کائنات شیر خدا کے حوالے سے پیش کی. مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے, اللہ آپ کو اور ترقی اور کامرانی عطا فرمائے. ماشاءاللہ محسن ایک منقبت پیش کریں, اس کے بعد آپ جا سکتے ہیں چونکہ آپ کا وقت بھی ہو رہا ہے. ناظرین تو پھر کبھی موقع ملا تو قائم ٹی وی محسن صاحب رضا صاحب کو پھر انشاءاللہ کبھی دعوت دے گا اور ان سے سنیں گے انشاءاللہ. ایک منقبت خوبصورت کوئی مولا علی کے حوالے سے پیش کیجیے گا. بہت شکریہ حسن بھائی. میں ایک کلام جو مجھے نجف سے ہی, اور ہمارے ایک مولانا ہیں رضا علی دائم صاحب جو نجف میں مقیم ہیں اور درس بھی دیتے ہیں اور تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں ساتھ ساتھ, اور ایک بہترین شاعر ہیں, مولا کے ذاکر ہیں. تو میں ان کا ایک دیا ہوا کلام آپ ناظرین کی سماعتوں کی نظر کروں گا. ابر ظلمت کا چھٹا نور کا جلوہ بولا, گھر میں اللہ کے گھر میں اللہ کے عمران کا بیٹا بولا. ابر ظلمت کا چھٹا نور کا جلوہ بولا, انبیاء چاند ستارے ملک عالی وقار, سن کے حیدر کی ثنا سن کے حیدر کی ثنا پورا قبیلہ بولا.
ابر ظلمت کا چھٹا نور کا جلوہ بولا، کس نے اس طرز یا گانا سے مسیحائی کی، کس کی ٹھوکر کا کرشمہ، کس کی ٹھوکر کا کرشمہ تھا جو مردہ بولا، ابر ظلمت کا چھٹا نور کا جلوہ بولا، میرے مولا کے فضائل سے کہاں بھاگو گے، در نیا دیتے ہوئے، در نیا دیتے ہوئے خانہ کعبہ بولا، ابر ظلمت کا چھٹا نور کا جلوہ بولا، خوشبوئے عشق علی دل کو قوی کرتی ہے، دیکھو میسم کو سرے دار اکیلا بولا، ابر ظلمت کا چھٹا نور کا جلوہ بولا، جب اٹھایا ہے قلم بحر ثنائے مولا، پھر تو ہر شعر میں دائم کا عقیدہ بولا، ابر ظلمت کا چھٹا نور کا جلوہ بولا۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ محسن، بہت ہی خوبصورت آپ نے منقبت پیش کی آج کے حوالے سے، کیونکہ آج 13 رجب ہے، مولا کائنات کی آمد ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ کو آباد رکھے، آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ قائم ٹی وی کی جانب سے پھر ایک مرتبہ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے وقت سے، قیمتی وقت سے تھوڑا سا وقت نکالا۔ اور ناظرین، اب محسن کو اجازت دیجیے، چونکہ ان کو جانا بھی ہے، ان کی فلائٹ کا وقت ہو رہا ہے، تو ہم آپ سے اجازت چاہیں گے انشاءاللہ، اور آپ سے یہی دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم آپ کو سلامت رکھے، اور پھر کہیں انشاءاللہ آئندہ پھر کوئی موقع ملا تو آپ سے ضرور قائم ٹی وی کے حوالے سے کوئی پروگرام کریں گے ماشاءاللہ۔ کہ ہر ذرہ آفتاب کا سانچے میں ڈھل گیا، ہر ذرہ آفتاب کا سانچے میں ڈھل گیا، آمد علی کے سن کے زمانہ سنبھل گیا، بنت اسد کے نقش قدم چومنے کو آج بنت اسد کے قدم چومنے کو آج دیوار مسکرا پڑی، کعبہ مچل گیا۔ ماشاءاللہ ہمارے درمیان قبلہ مولانا اسد شاکری صاحب تشریف فرما ہیں، تو سب سے پہلا سوال آپ سے یہ کریں گے کہ مولا کائنات کی علی ابن ابی طالب کی ولادت کا وقت کیا تھا، اور کس طرح ان کی والدہ گرامی جناب فاطمہ بنت اسد اس مقام تک پہنچی؟ یہ کیا مرض، اس میں کوئی اشارہ تھا ان کو کہ فاطمہ بنت اسد کعبے کی طرف چلو، یا وہ خود چل پڑی؟ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کے لیے بہت اہم سوال ہے، بتائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنی طرف سے قائم ٹی وی کے تمام ناظرین کو، آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو تہہ دل سے آج کے دن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ عام الفیل، جو کہ ہاتھی والا سال جسے کہا جائے، جس میں ابرہہ نے جو ہے حملہ کیا تھا، اور اسی حملے کی نسبت کیونکہ ہاتھیوں کے لشکر کو لے کر آیا تھا، وہ ہاتھی والا سال عام الفیل کہلایا۔ عام الفیل کے واقعے کے گزرنے کے 30 سال بعد 13 رجب کے دن، اب اختلاف ہے مورخین میں کہ وہ جمعے کا دن تھا یا اتوار کا دن تھا، بہرحال ان دونوں میں سے کسی ایک دن میں ولادت نورانیہ امام علی بن ابی طالب علیہ السلام ہوئی، خانہ کعبہ میں ہوئی، اور یہ خانہ کعبہ کے لیے شرف تھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، خانہ کعبہ کے لیے شرف تھا۔ امیر کائنات علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور اس سے پہلے کسی کی ولادت خانہ کعبہ میں نہیں ہوئی، نہ اس واقعے کے بعد کسی کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی۔ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا، مادر گرامی امیر کائنات سلام اللہ علیہ، ان کو جس طریقے سے حکم ہوا اور جس طریقے سے وہ خانہ کعبہ کے جب قریب پہنچی، اور انہوں نے جس طریقے سے واسطے دیے، بحق البیت ومن بناہو، اور اللہ تجھے واسطہ اس گھر کا اور اس گھر کو بنانے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ اس کے بعد ایک عجیب واسطہ دیا جو میرے لیے بڑا پر لطف ہے، اور آپ لوگوں کے لیے بھی یقیناً جو ہے آپ لوگوں کے ایمان میں جو ہے لذت کا باعث بنے گا۔
وبحق المولود الذی فی بطنی، بار الہ تجھے اس مولود کا واسطہ جو میرے مبارک شکم میں ہے ولادت کو آسان فرما۔ سبحان میں جملہ کہتا ہوں کہ ولادت امیر کائنات علیہ السلام بھی آسان ہوئی امیر کائنات ہی کے صدقے میں۔ سبحان اللہ، سبحان بی اللہ۔ بی کے جملے ہیں، بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کے جملے، جو خانہ کعبہ کے پاس آ کر کہے حکم ہے کہ دروازے کے پاس سے انسان وارد ہو، لیکن بی بی بالکل دروازے کی جو دوسری سائڈ تھی، جو پشت کعبہ جسے کہا جائے، وہاں کھڑے ہو کر یہ جملے کہہ رہی تھی اور واسطے دے رہی تھی رب کو مقدسات کے۔ تو ایسے میں وہ مقام جس مقام پہ آج بھی جو ہے اس کے قریب قریب دراڑ موجود ہے، وہ جگہ شق ہوئی اور فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ خانہ کعبہ میں تشریف لے کر آئیں۔ یزید ابن قعنب کی روایت ہے جو معانی الاخبار میں، جو جلاء العیون جو میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے اس میں موجود ہے، کہ وہ کہتا ہے ہم لوگ سب خانہ کعبہ کے ارد گرد عباس ابن عبد المطلب، میں اور کچھ لوگ بیٹھے مشاہدہ کر رہے تھے کہ خود بخود دیوار پھٹی، بی بی سلام اللہ علیہ اندر تشریف لے گئی، دیوار پھر سے جڑ گئی، دروازے پہ تالا تھا، تالے کی چابی ان کے پاس تھی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بھرپور کھولنے کی کوشش کی، کیونکہ ان لوگوں کے لیے تو عجوبہ تھا کہ کیسے ہوا دیوار پھٹی اور فاطمہ بنت اسد اندر چلی گئی۔ تو بھرپور کوشش کے بعد نہ دروازہ کھلا، نہ تالا کھلا، نہ چابی سے کوئی حرکت ہوئی، تو سمجھ گئے کہ یہ امر الہی الہی ہے۔ واہ 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 واہ۔ 4 دن کے بعد جب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا خانہ کعبہ سے باہر آئی تو آسمان سے آواز آئی، اللہ کی آواز، ہاتف غیبی کی آواز، کسی فرشتے کی آواز، روایت میں ذکر نہیں، بہرحال ایک ہاتف، ایک پکارنے والے کی آواز آئی، یا فاطمہ سمیہ علیہ، اے فاطمہ اس بچے کا نام علی لکھو۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے مورخین نے یہ جملہ ذکر کیا کہ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا نے جو اپنی طرف سے نام رکھا تھا وہ حیدر تھا، حیدرہ، آخر میں گولتے کے ساتھ حیدرہ، اور اللہ نے جو نام رکھا ہے وہ علی ہے، علی رکھا، اور حضرت ابو طالب سلام اللہ علیہ نے جو نام رکھا تھا وہ زید تھا، وہ زید۔ زید۔ اسی لیے ایک عربی میں مقولہ مشہور ہے، ضرب زید عمرن، زید نے عمر کو مارا۔ تو یہ تب سے مشہور ہوا جب مولا نے جو ہے عمر ابن عبد ود، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ زید نے عمر کو مارا، کہ حضرت ابو طالب سرکار سلام اللہ علیہ نے بیٹے کا نام زید رکھا تھا۔ تو یہ 3 نام ہے، زید ہے، علی ہے اور حیدرہ ہے، جو کہ ماں باپ اور ماں باپ کے خالق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آئے۔ مبارک ترین دن ہے، مبارک ترین ساعتیں ہیں، اور 13 رجب وہ دن ہے جس دن جو ہے ساری کائنات خوشی مناتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ آئیے ناظرین وقفے کی طرف چلتے ہیں، اور وقفے کے بعد انشاءاللہ ہماری گفتگو پھر علامہ صاحب کے ساتھ مولانا صاحب کے جاری رہے گی، آج کے حوالے سے 13 رجب کے حوالے سے۔ آئیے وقفے کی، چھوٹے سے وقفے کی طرف چلتے ہیں۔ مولا علی کے قول سے وفا کیا کرو، مولا علی کے قول سے وفا کیا کرو۔ ناظرین وقفے کے بعد آپ کا میزبان حسن آبدی 13 رجب کے اس خصوصی پروگرام کے حوالے سے حاضر ہے، اور جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ ہمارے درمیان مولانا اسد شاکری صاحب تشریف فرما ہیں، اور ہم گفتگو کر رہے ہیں مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی ولادت نورانیہ پہ آج 13 رجب کے حوالے سے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں چاہوں کہ قبلہ سے رجوع کروں آپ کی خدمت میں 4 مصرے پیش کرنا چاہتا ہوں آج کے حوالے سے، کہ غنچہ بنت اسد شیر جلی یاد آیا، غنچہ بنت اسد شیر جلی یاد آیا، ہرز جا روح ازاں حق کا ولی یاد آیا، جب کبھی ماہ رجب صحن حرم سے گزرا، جب کبھی ماہ رجب صحن حرم سے گزرا، مسکراتے ہوئے کعبے کو علی یاد آیا۔ قبلہ آپ کی طرف آتے ہیں، اور ایک سوال لے کے یہی ابھی ہم گفتگو کر رہے تھے کہ جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ دیوار کعبہ کے قریب پہنچے ہو، کس طرح کعبہ کی دیوار شگاف ہوئی، تو یہ فرمائیے گا کہ وہ جو جہاں سے کعبے کی دیوار شگاف ہوئی تھی اور بی بی اندر تشریف لے گئی تھی اور مولا کی ولادت ہوئی، تو وہ نشان کیا آج تک موجود ہے؟ اور بعض لوگ یہ ہمارے عالم پڑھتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ ہر سال 13 رجب کو پھر ایک دفعہ وہ دیوار شگاف اسی طرح ہو جاتی، کیا ایسا ہے، یا وہی نشان جو شگاف کا تھا آج تک موجود ہے؟ یہ بھی کہا گیا اور سنا بھی گیا، اور میرے معلومات کے مطابق کہ سعودیہ حکومت نے بڑی کوشش کی اس نشان کو مٹانے کی، لیکن یہ نشان نہیں مٹا۔ آپ کیا کہیں گے؟ میں یہ کہوں گا کہ روایات کے مطابق جو ایکوریٹ جگہ بنتی ہے علمی اعتبار سے، جہاں آج نشان بنا ہے وہ جگہ نہیں ہے، اچھا، اس سے دائیں یا بائیں وہ جگہ بنتی ہے، تھوڑا سا ادھر ادھر
اور ممکن ہے کہ جگہ وہی رہی ہو لیکن دیوار پھٹی یہاں سے ہو، اچھا، اور اس کے بعد جو ہے بی بی اس مقام سے اندر چلی گئی، جہاں پہ کھڑی ہوئی تھی دیوار یہاں سے پھٹی، یہاں سے اندر چلی گئی. لیکن یہ پاسبلٹیز ہیں، احتمالات ہیں. اور یہ جو آپ نے بات فرمائی کہ سعودی حکومت کوشش کر رہی ہے اور اس کو چھپا نہیں پا رہی یا بنا نہیں پا رہی یا اس نشان کو ختم نہیں کر پا رہی، یہ میرے علم میں نہیں ہے کہ اس حوالے سے حقیقت امر کیا ہے. بہرحال یہ کہ خداوند متعال نے ایک چیز رہتی دنیا تک کے لیے تاریخ میں ثبت کر دی، سبحان اور وہ اللہ، تاریخ یہ سبحان ہے کہ اللہ، ولادت امیر کائنات کوئی مانے یا نہ مانے خانہ کعبہ میں ہوئی ہے. سبحان ہر اللہ. ایک اس بات کا اقرار کرتا ہے. اور یہ نشان مومنوں کے لیے دیکھیے نسبت کا مقام ہے. مومنین کو یہ پتہ ہے کہ بی بی دروازے سے نہیں گئی تھی، اور یہ پتہ ہے کہ دیوار میں شگاف ہوا تھا، لیکن یہ کہ امیر کائنات سلام اللہ علیہ کی ولادت خانہ کعبہ میں مسلم ہے، اور جو اس کا انکار کرے وہ فضائل علی کا انکار کرنے والا ہے، اور منکر فضائل علی جو ہے وہ ملعون شمار ہوتا ہے. قبلہ یہ فرمائیے گا کہ جیسے کہ قرآن میں بھی ہے کہ حکم الہی ہوا ہے جناب ابراہیم سے کہ گھر تعمیر کرو، اور جناب ابراہیم نے اس کی بنیادیں رکھنی شروع کی. تو میں مجھ جیسے ناقص عقل کے لیے یہ تھوڑا سا معلومات، اور ہمارے ناظرین کے لیے خاص طور پہ، کہ اللہ تو لامکاں ہے، اور کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ فرماتا ہے کہ ہم تمہاری شہ رگے حیات پہ بیٹھے ہیں. اور ویسے بھی جہاں جس طرف بھی ہم دیکھنا چاہیں تو اللہ ہمیں نظر آ جاتا، اس کی تمام صفات نظر آ جاتی. تو پھر اللہ جب کہ لامکاں ہے تو اللہ کو یہ مکان بنوانے کی کیا ضرورت تھی اپنے لیے، یا اس کے اندر کچھ اور راز پنہا تھا کہ کسی کو یہ مکان بنوا کے اس کے حوالے کرنا تھا، یا اس میں بارے میں تھوڑی سی اپنی رائے دیجیے گا. دیکھیے میری رائے نہیں، جو روایات سے آل محمد علیہ السلام میں ذکر ہوا ہے وہ عرض کروں گا کہ خداوند متعال نے اس گھر کو بنوایا قبلے کے طور پر. اچھا. اور قبلہ یعنی وہ سمت جس سمت رخ کر کے انسان قرب اختیار کرے اللہ سبحانہ و تعالی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب یہ کہ جو ہے قبلہ کب بنا، خانہ کعبہ کو جو میں نے جملے استعمال کیے کہ شرف کب ملا، وہ شرف ہمیں سوائے اس شرف کے کچھ اور نظر نہیں آتا. اور ساری کائنات خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے شعراء کرام نے اس کو بہت اچھے طریقوں سے نظم کیا ہے مختلف انداز میں کہ زچا خانہ علی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتی ہے. ساری کائنات ماشاءاللہ. جہاں امیر کائنات کی ولادت ہوئی، تو امیر کائنات کی جب ولادت ہوئی، ولادت نورانیہ پاکیزہ مبارکہ اس مقام پر خانہ کعبہ میں، تو نور کی نسبت خانہ کعبہ کی طرف آ گئی. ورنہ جب تک بت خانہ کعبہ میں تھے یا خانہ کعبہ کے باہر یا چھت پر کہیں بھی، تو تب تک خانہ کعبہ قبلہ نہیں ہے. ننگے لوگ جو ہے مشرکین مکہ طواف کیا کرتے تھے، احترام نہیں کرتے تھے. تو اللہ نے ایک عظیم احترام عطا کیا خانہ کعبہ کو ولادت امیر کائنات سے، اپنے نور کو وہاں پر اتارا. اب توجہ سے اس روایت کی طرف ہم لوگ اگر نگاہ کریں جو کہ بیان میں موجود ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں ہوا تھا، تو معصوم کو واضح ارشاد موجود ہے اللہ نے آدم کو قبلہ قرار دیا فرشتوں کے لیے. قبلہ سبحان اللہ، کیونکہ آدم کی پیشانی میں علی و اولاد علی کا نور. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو آدم کی پیشانی میں جب علی و اولاد علی کا نور آیا تو آدم اس لائق بنے، اس قابل بنے کہ فرشتے سجدہ کرے ان کو قبلہ بنا کر. تو اگر خانہ کعبہ میں نور آ رہا ہے اور ساری کائنات کے لیے خانہ کعبہ قبلہ میں نہ ہے تو اس میں کوئی جائے تعجب نہیں. یہ بھی امر الہی ہے، یہ خداوند متعال کا امر ہے. اور حقیقت امر بھی ہمارے علماء نے لکھا ہے اس کو کہ خانہ کعبہ میں نور مرتضیٰ سلام اللہ علیہ جب آیا تو وہ قبلہ بننے کے قابل ہو گیا، قبلہ بننے کے لائق ہو گیا. حقیقت بھی یہی ہے. اور ایک چیز میں اور ذکر کروں، اگرچہ یہ بعض لوگوں کے شاید سر کے اوپر سے جسے کہا جائے گزر جائے، کہ ساری کائنات جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتی ہے. اگر انسان خانہ کعبہ کی چھت پر چلا جائے تو پھر کہاں رخ کر کے نماز پڑھے گا؟ سبحان اللہ. بھائی واہ، کیا کہنے. تو شیخ ابو جعفر طوسی نے، علامہ حلی جیسے ہمارے بڑے علماء نے، ایک کتاب ہے مختلف و شیعہ جس میں شیعہ علماء کی اختلافی مسائل ذکر ہیں، تو وہاں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ انسان اگر خانہ کعبہ کی چھت پر آ جائے تو پھر وہاں کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھے گا، پھر وہ لیٹ کر نماز پڑھے گا. واہ 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 واہ. جب انسان لیٹے گا تو اس کا رخ بیت المعمور کی طرف ہوگا، چوتھا آسمان ہے، اور چوتھے آسمان پر شبیہ علی ابن ابی طالب موجود ہے. واہ 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 واہ. تو زمین پر آئے تو خانہ علی کی طرف رخ، اور خانہ کعبہ کی چھت پر گئے
تو شبیہ علی کی طرف رخ. سبحان اس کا اللہ. مطلب یہ چاروں طرف علی بن ابی طالب ہی کی سبحان طرف اللہ. رخ کر کر کے سجدے اور نمازیں اور عبادتیں ہو رہی. سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ماشاء اللہ. حقیقت عمر اس سے انکار ممکن نہیں. کیا آپ نے بڑی ایک خوبصورت اور بڑی دلیل کے ساتھ یہ بات آج کس بتائی. کو جو سمجھ بہت میں آئی ہے- یا نہیں آئی؟ نہیں آئی ہوگی ماشاءاللہ. ہمارے لوگ بہت زیادہ سنتے ہیں اور علم کی طرف راغب ہوتے ہیں اور اسے کیچ بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ. تو آپ نے بڑی عمدہ بات بتائی ماشاءاللہ. سلامت رہیں آپ. بس یہ آخر میں ایک چھوٹا سا سوال اور کرتے چلے پھر ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جائے گا کہ کہتے ہیں کہ مولا علی کی ولادت نورانیہ اتنی اہمیت اور فضیلت کی تھی کہ جب پروردگار عالم اپنے نبی عیسیٰ جیسے نبی کی ولادت آئی قریب آئی اور جناب مریم چلی ہیں بیت المقدس کی جانب تو اللہ کی آواز آئی کہ مریم لوٹ جاؤ یہاں سے واپس چلی جاؤ. یہ زچہ خانہ نہیں اور یہ اللہ کا گھر ہے. لیکن جب مادر سلام اللہ علیہ. علی چلی ہیں تو وہاں تو دیوار کعبہ شگاف ہو کے ان کو بلا رہی کہ آ جاؤ اندر. تو اب یہ ظاہر ہے اب اللہ کی مرضی ہے, اللہ کا یہ حکم تھا یا اللہ کی. میں اس سوال کے جواب میں بی بی ہی کا جملہ نقل کرنا چاہوں گا. جب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کا جملہ ہے, بی بی فرماتی ہیں کہ فضلت علی نساء العالمین, مجھے کائنات کی ساری عورتوں پر فضیلت دی گئی. سبحان اللہ آسیہ سے افضل میں ہوں کیونکہ آسیہ جو ہے فرعون کے محل میں, سبحان اللہ. جو کہ ایک مشرک کا محل کیا تھا, جو کہ کہنے ایک کافر کا محل کیا تھا, کہنے اس ماشاءاللہ. میں چھپ کر عبادت کرتی تھی. سبحان اللہ میں نے رب کے گھر میں عبادت کی. سبحان اللہ. اس کے بعد بی بی یہ فرماتی ہیں کہ مجھے مادر عیسیٰ پر بھی فضیلت حاصل ہے کیونکہ مادر عیسیٰ سلام اللہ علیہ حضرت مریم, ان کو جو ہے جب وقت ولادت قریب آیا, قرآن کہتے ہیں حزی الیک بجذع النخلۃ تساقط علیک رطبا جنیا, کھجور کے درخت کی ٹہنیوں کو کھینچو, کھجور گر کے گریں گے کھاؤ. لیکن مجھے رب نے کوئی ایسا حکم نہیں دیا. جب میں خانہ کعبہ میں تھی تو جنت سے میرے لیے کھانا آتا تھا. سبحان جنت سے اللہ پھل آتے سبحان تھے. اللہ. 3 دن اور 4 جب دن نا. مریم جی سلام اللہ علیہا, جب مریم سلام اللہ علیہا کا وقت ولادت قریب آیا تو کہا کہ بیت المقدس سے نکل جاؤ اور مجھے اپنے گھر بلایا کہ گھر میں آ جاؤ. سبحان اللہ. تو یہ اللہ نے فضیلت عطا کی ہے. یہ بی بی کی ہے, بی بی کے جملے ہیں, یہ بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کے جملے ہیں کہ اللہ نے مجھے یہ مقام عطا کیا اور مجھے ساری عورتوں پر اس طریقے سے فضیلت مل گئی. ایک جملہ علامہ امینی کا جس سے ہم لوگ بار بار جو تعبیر آپ نے بھی استعمال کی ماشاءاللہ میں بھی استعمال کر رہا ہوں, ولادت نورانیہ. علامہ امینی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کتاب الغدیر بارہا یہ کہا کرتے تھے اپنی مجالس میں کہ مجھے جھوٹی سے جھوٹی کوئی روایت دکھا دو, اور وہ یہ کہتے تھے میں اپنا مذہب تبدیل کر دوں گا اور میں مبالغے میں اور جوش کے عالم میں اپنا دین چینج کر دوں گا, مجھے جھوٹی سے جھوٹی روایت دکھا دو. توجہ حسن بھائی کہ جب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ 3 دن ایک روایت کے مطابق یا 4 دن ایک روایت کے مطابق خانہ کعبہ سے باہر تشریف لائیں تو کسی نے جا کے خانہ کعبہ کو پاک کیا ہو, کسی نے جا کے خانہ کعبہ کو دھویا ہو, میں اپنا مذہب تبدیل کر دوں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ولادت نورانیہ ہے. اس میں نجاست کا, اس میں غلاظت کا, اس میں گندگی کا کوئی تصور نہیں ہے. یہی ہمارا عقیدہ ہے اور یہی شیعان حیدر کرار کا عقیدہ ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. قائم ٹی وی کی جانب سے بھی ہم آپ کے شکر گزار ہیں اور آپ کے لیے آپ نے وقت نکالا, اور ساتھ ہی ساتھ ہم تمام مومنین کو جو دنیا میں اس وقت 13 رجب کے حوالے سے یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, خصوصی پروگرام قائم ٹی وی نے ترتیب دیا تھا, ان تمام مومنین کو مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی ولادت نورانیہ کے مبارکباد پیش کرتے ہیں. قبلہ آپ کو بھی پیش کرتے ہیں, اور تمام مومنین نے اس پروگرام کو دیکھا. بہت سے علمی گوشے پہ آپ نے روشنی ڈالی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اپنے میزبان حسن عابدی کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں ملاقات ہوگی, اور جشن منائیے, محفلیں منائیے, علی علی کے نعرے لگائیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.